امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کی یاد میں ملک بھر میں یوم عاشورہ منایا جا رہا ہے۔ کراچی، لاہور، راولپنڈی، سکھر، حیدرآباد سمیت ملک کے چھوٹے بڑے علاقوں سے ماتمی جلوس برآمد ہوئے۔ ملک بھر میں یوم عاشورہ پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات، جلوسوں کے روٹ پر غیر ضروری آمد و رفت کی رکاوٹوں کو کھڑا کر کے بند کر دیا گیا۔ حساس علاقوں میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس بند، دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ یوم عاشور صبر، استقامت، ایثار، حق گوئی پر ثابت قدم رہنے کا درس دیتا ہے۔ واقعہ کربلا پیغام دیتا ہے کہ اصولوں اور اقتدار کی پاسداری مہذب معاشرے کی بنیاد ہے۔ یوم عاشور پر وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مملکت آصف علی زرداری کے خصوصی پیغامات جاری۔ کہا، واقعہ کربلا محض ایک تاریخ سانحہ نہیں بلکہ ایک دائمی پیغام اور ایک زندہ درس گاہ ہے۔ یوم عاشور پر امن، رواداری، احترام اور بھائی چارے کی فضا کو فروغ دیں۔ واقعہ کربلا انسانیت کے لیے انصاف کی راہ پر چلنے کی تحریک ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا یوم عاشورہ پر پیغام۔ کہا، سانحہ کربلا نے اسلامی تہذیب کے اخلاقی ضمیر کو نئی زندگی دی۔ شہدائے کربلا اور اہل بیت سے محبت ہر مسلمان کے عقیدے کا حصہ ہے۔ واقعہ کربلا عام جنگی داستان نہیں بلکہ روحانی استقامت کا روح پرور منظرنامہ ہے۔ یوم عاشورہ حق، صبر، استقامت، ایثار اور قربانی کے عظیم جذبوں کی یاد دلاتا ہے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کا یوم عاشور پر پیغام۔ کہا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کی لازوال قربانیاں رہتی دنیا تک مشعل راہ ہیں۔ واقعہ کربلا ظلم، جبر اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے، حق و صداقت کا علم بلند رکھنے کا درس دیتا ہے۔ کربلا کا اصل پیغام ملوکیت، ظلم کے نظام کے خلاف جد و جہد ہے۔ امریکی جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا یوم عاشور پر پیغام۔ کہا، سیدنا امام حسین کا راستہ حق، عدل اور مزاحمت کا راستہ ہے۔ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا میں ایک نظریے اور امت کی اصلاح کے لیے قربانیاں دی۔ آج امت مسلمہ کو واقعہ کربلا کے اصل مقصد کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 جولائی کو ایران کا دورہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی ایرانی رہنما آیت اللہ علی خامنئی کی تدفین میں شرکت متوقع۔ اعلیٰ سطحی وفد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپنے دورے کے دوران ایرانی حکام سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال متوقع۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی اگلے مالی سال کے وفاقی بجٹ سے متعلق فائنانس بل 2026 کی توثیق۔ فائنانس بل 2026-27 پر پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد دستخط۔ قومی اسمبلی نے 18,700 ارب سے زائد کی وفاقی بجٹ فائنانس بل 2026 کی منظوری دی تھی۔ دستخط کے بعد فائنانس بل 2026-27 گیزٹ نوٹیفیکیشن کے لیے پرنٹنگ کارپوریشن کو بھجوا دیا گیا۔ بجٹ 1 جولائی سے نافذ العمل ہوگا۔ مصنوعی اور غیر قانونی منشیات کی نئی اقسام نوجوانوں کے لیے سنگین خطرہ بن رہی ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا منشیات کے استعمال اور غیر قانونی اسمگلنگ کے خلاف عالمی دن پر پیغام۔ کہا، جرائم پیشہ نیٹ ورک ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اور جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر منشیات کو فیشن اور کامیابی کی علامت بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ سندھ بھر میں 16 سے زائد جلوس نکلتے ہیں۔ سیکیورٹی کے لیے پولیس اور رینجرز کے 60,000 اہلکار سیکیورٹی کے لیے تعینات ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کئی اجلاس ہوئے ہیں۔ تمام منتظمین کا شکریہ، انہوں نے تعاون کیا۔ محرم کے موقع پر کوئی خاص خطرہ نہیں لیکن پاکستان کے دشمن طاق میں رہتے ہیں۔ منتظمین، حکومتیں، نمائندے اور میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ شرپسندوں کو موقع نہ دیں۔
یوم عاشورہ پر اسلام آباد پولیس کے فول پروف سیکیورٹی انتظامات، تمام افسران اور جوان فیلڈ میں متحرک، ڈی آئی جی سیف سٹی، ڈی آئی جی اسلام آباد اور دیگر افسران کے مختلف عوام بارگاہوں کے دورے۔ آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی یوم عاشورہ پر سیکیورٹی انتظامات کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ آئی جی نے ہدایت دی کہ تمام افسران اور جوان محرم الحرام کے دوران اپنے فرائض انتہائی ایمانداری سے انجام دیں۔ بھارت کا مقبوضہ جموں و کشمیر میں تشدد کا استعمال بدستور جاری۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں و کشمیر شاخ کے کنوینر غلام محمد صفی، جنرل سیکریٹری ایڈوکیٹ پرویز احمد اور دیگر کا بیان، کہا بھارت کشمیریوں کے خلاف تشدد کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں منظم انداز میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں۔